اور سورہ انفال کا کچھ حصہ۔ سورہ اعراف میں بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، کون سی بیان کی جائے کون سی چھوڑی جائے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس پہ فرشتوں کو جو اعتراض ہوا، شیطان کو جو اعتراض ہوا اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ نے اسی وقت حضرت آدم کو بتا دیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تمہاری آزمائش یہ ہے کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر چلے گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ درخت کون سا تھا اس کے کسی حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ گندم تھا یا کیا تھا، جو بھی تھا ہمیں اس سے کیا غرض۔ قرآن کہہ رہے ہیں فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم ہمیشہ تم فرشتے بن جاؤ اور ہمیشہ اس جنت میں کہیں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یعنی وسوسہ یہ ڈالا کہ اللہ نے جنت کی ہر نعمت حلال کی ہے، اگر اس درخت پہ پابندی لگائی ہے تو یقیناً اس میں کوئی ایسی اضافی خصوصیت ہوگی جو دوسرے درختوں میں نہیں۔ تو وسوسے آنے لگے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کے دل میں۔ تو وہ وسوسے کیا آئے کہ شاید اسے کھانے کے بعد ہم فرشتے بن جائیں، کیونکہ حضرت آدم کو معلوم تھا کہ فرشتوں پہ موت نہیں آتی۔ سوچنے لگے شاید فرشتے یہی کھا گئے فرشتے بنے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں ہم رہ لیں گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں اٹھا کے کہنے لگا کہ میں تمہارے خیر خواہ میں سے ہوں۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اس درخت سے کھا لیا۔ جب درخت سے کھایا ہے تو فوراً جو اللہ نے ان سے جنت کی نعمت چھینی وہ ان کا لباس چھین لیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر جسم پہ ڈالنے لگے، شرم اور حیا کی وجہ سے ان کو چھپانے لگے۔ اور اللہ نے کہا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، رب نے ان کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور پہلے سے میں نے بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان اور نفس کے وار میں فرق یہ ہوتا ہے، ایک تو انسان کا دل ہے جو اسے خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہر شخص میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر پیدا کیا۔ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ عقل جب اس خواہش کے پورا کرنے سے انسان کو روکتی ہے تو شیطان اس خواہش کو انسان کی نگاہوں میں مزین بناتا ہے، اس کے عقلی دلائل دیتا ہے۔ جیسے قرآن میں آگے آ رہا ہے کہ یہود گناہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے سیغفر لنا، ان قریب ہماری مغفرت کر دی جائے گی، بس اس لالچ میں کہ ہو جائے گی مغفرت، کوئی نہ کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، گناہ کرتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ شیطان ورغلاتا ہے۔ شیطان گناہ پہ جو عذاب ملنے والا ہے وہ نہیں بتاتا، گناہ کے بعد جو توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے نا وہ راستے دکھاتا رہتا ہے، وہ تو بہت زندگی ہے توبہ کے لیے۔ یہ چیزیں نفس نہیں سکھاتا، یہ شیطان کا کام ہے عقلی دلائل دے کے ایک نجس چیز کو مزین بنا کے پیش کرنا، مزین بنا دینا۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام، دیکھیے آدم علیہ السلام نے جو درخت کھایا نا وہ نفس کی خواہش کی بنیاد پہ نہیں، کیونکہ جنت میں اتنی نعمتیں تھیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایک درخت سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ شیطان نے اس گناہ کو، اس غلط بات کو مزین کر کے پیش کیا کہ کوئی تو وجہ ہوگی جو روکا جا رہا ہے، تو کھا لو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اور پھر ایک تعویل یہ شیطان نے سکھائی کہ انبیاء سے جو ہے نا گناہ نہیں ہوتا، بالکل صریح گناہ،
بالکل خلاف شرع کام انبیاء سے نہیں ہو سکتا، یہ پوری امت کا اجماع ہے۔ پھر یہ تعبیر شیطان نے کروائی کہ اللہ نے اس درخت سے جو منع کیا ہے تو اللہ کی مراد تو یہ تھی کہ اس قسم کا کوئی بھی درخت، جیسے ایک مثال گندم پر اگر پابندی ہے تو گندم کہیں سے بھی کھانے کی اجازت نہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ بھئی یہ والا درخت اشارہ تھا، اس کے علاوہ تو کھا سکتے ہو۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جب کسی حکم سے روکتی ہے تو ایک فقہ کا قاعدہ ہے کہ اس میں اصل یہ ہے کہ وہ منصوص کا علہ ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، اور پھر اس علت کی وجہ سے وہ حکم دوسری جگہوں پر متعدی بھی ہوتا ہے۔ جیسے شریعت نے اگر شراب سے روکا، کیوں؟ اس لیے کہ نشہ ہے۔ اب آپ شراب سے رک رہے ہیں مگر ہیروئن پی رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو تو شراب سے بنا، ہیروئن سے تھوڑی روکا گیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس جیسی جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام سے تمہیں بچنا پڑے گا۔ تو صرف وہ گندم نہیں، ہر قسم کے گندم جو جنت میں، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، اگر گندم سے بالفرض روکا تھا تو شیطان اس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی یہ ہیلے کرواتا ہے، بہانے کرواتا ہے۔ جیسے آگے آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کو مچھلی کا شکار نہ کریں، اب مچھلیاں ہفتے کو بہت آتی تھیں تو وہ ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے، کہیں ہم پکڑیں تو عذاب نہ آ جائے۔ تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ بھئی پکڑنے پر پابندی ہے نا، جال لگانے پر اور جال میں پھنسانے پر تو کوئی پابندی نہیں، تو جال لگا کے پھانس لیتے تھے، نکالتے اتوار کو تھے۔ اب بات تو وہی ہو گئی، لیکن اس طرح سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیطان کے حملے کس طریقے سے گناہ کرواتا ہے توبہ کی امید پہ، اور گناہ کو بعض دفعہ مختلف دلائل دے کے مزین کر دیتا ہے انسان کی نگاہ میں۔ تو اس چیز سے انسان کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم، ہم نے پہلے نہیں کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ حضرت آدم نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، کوئی تعویلات پیش نہیں کی کہ یہ کوئی بات ہوئی، اس سے منع کیا تھا، دوسروں سے تھوڑی منع کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اگر میں نے کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ اتنی ساری چیزیں جب حلال ہیں تو ایک اور سے، تو ایسی مجھے بنایا کیوں تھا؟ اگر یہ امتحانات ہی لینے تھے مجھ سے، جنت میں رکھا کیوں تھا؟ جنت بھی بڑا گئی امتحان کی، ایسے تعویلات پیش نہیں کی۔ شیطان، تھوڑی دیر پہلے شیطان کا واقعہ گزرا ہے، اسے کہا گیا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار بھی کیا اور انکار کی دلیلیں بھی دینا شروع کر دی۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا ہمیشہ کے لیے، اس کے بعد بھی اسے عقل نہیں آئی، اب جھکا نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا معاف کر دے، نہ کہنے لگا کہ میں تو سجدہ نہیں کر سکتا، مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ تجھے بھی تو اللہ نے بنایا، اگر بنا بھی آگ سے تو اللہ نے بنایا، خود سے تھوڑی بنایا تو جو چیز بھیک میں ملی ہو اس پہ انسان کیسے فخر کرے؟ تو دو راستے اس صورت میں بتائے ہیں، ایک شیطان کا راستہ اور ایک آدم کا راستہ۔ حضرت آدم نے توبہ کی اور کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہمیں معاف نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مکمل اب تجھے اختیار ہے، تو معاف کرے گا تو بچت ہوگی، نہیں کرے گا تو بچت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو زمین پہ اتار دیا اور ہم نے کہا کہ اب زمین میں تمہاری اولادیں آپس میں قیامت تک لڑتی رہیں گی۔ وہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا خون بہائے گا، اب زمین میں تم جاؤ گے، اب روٹی کے لیے لڑو گے تم، یہ جنت میں تو ہر چیز مفت مل رہی تھی، زمین پہ جاؤ گے تو لڑو گے، عورت کے پیچھے لڑو گے، جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر روٹی کے پیچھے لڑو گے، پھر جب یہ ترقی ہوگی تو گیس پیٹرول کے پیچھے لڑو گے، پھر کوئلے کی کانوں پہ لڑو گے، پھر پانی پہ لڑو گے، پھر ایٹمی طاقتوں سے لڑو گے، قیامت تک لڑتے ہی رہو گے تم۔ پہلی سزا تو یہ ہے۔ اور دوسری بات کیا؟ فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اب اسی زمین پہ زندہ رہو گے، اسی میں مر کے تحلیل کر دیے جاؤ گے، اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ بنا کے قیامت کے دن اپنے سامنے اٹھا کے اپنے سامنے حاضر کروں گا۔ آگے اللہ نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے، کیونکہ بات حضرت آدم کی چل رہی ہے، جو کافر اور مسلم، کالے اور گورے سب کے باپ ہے نا، تو اس لیے اللہ نے مسلمانوں کا خطاب نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، نہ تو چونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے باپ کے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جنت سے کیسے نکالے گئے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں ایسے آزمائشوں میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا۔
انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اپنے قبیلے کے ساتھ تمہیں ایسے دیکھتا ہے کہ تمہیں وہ نظر نہیں آتا، ہر وقت تمہارے تعاقب میں وہ اپنی فوج کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے کہ کس طرح سے میں اس کو گمراہ کروں، لیکن تمہیں اس کی تدبیریں اور تمہیں اس شیطان کی ذات نظر نہیں آتی، مگر وہ تعاقب میں ہے۔ کہاں سے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پیچھے ہے شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ جو بھی سیدھا راستہ ہوگا نا میں اس میں سامنے آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ اکڑ گیا تھا شیطان جو ہے نا، اس کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، تو جہاں سیدھا راستہ نظر آئے گا سامنے میں آ کے بیٹھ جاؤں گا اور اس سیدھے راستے سے ان کو ہٹاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور شیطان نے چیلنج کیا کہ اے رب تو دیکھے گا ان میں سے اکثر لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ شکر گزار کا مطلب کیا؟ اقرار کریں گے کہ سب کچھ تیرا کھاتے ہیں، تیرا دیا ہوا پہنتے ہیں، تیری دی ہوئی زمین پہ رہیں گے، تیرے برسائے ہوئے پانی کو استعمال کریں گے، تو گھٹنے اور تو جو ہے نا گھٹلی اور دانے کو پھاڑے گا اور تراور درخت بنے گا، اس سے یہ لوگ کھائیں گے۔ ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، تمہارے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر دو، سارا کام تو ان کو پانی کے قطرے سے بنائے گا اور پھر اس میں آنکھ ناک کان بنا کے اخرجکم من بطون امہاتکم، ماں کے بطن سے باہر لائے گا، لا تعلمون شیئا، انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوگا، پھر پانی برسا کے ان کو جوان کر دے گا اور جو ہے طرح طرح کی نعمتیں دے گا، ان کے اوپر نازل کرے گا نعمتیں۔ اس کا تقاضا یہ تھا سارے ہر وقت تیری مان کے چلتے، لیکن شیطان نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، دیکھے گا کہ 100% نہ صحیح، کم از کم 51%، اکثر جو ہے نا اکثر وہ ایسے ہوں گے جو تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اکثریت تو تیرے وجود ہی کا انکار کر دے گی، پھر تیرے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیں گے، تو اپنے ہاتھوں سے بنائے گا انسان کو اور یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیں گے، کوئی چوہوں کے سامنے جھکے گا، کوئی پتھروں کے سامنے جھکے گا، کوئی اپنے جیسے بلکہ اپنے سے بھی زیادہ ضعیف اور کمتر مردوں کے سامنے جھکنا، ان سے منتیں مرادیں مانگنا شروع کر دے گا، اور جو تیری توحید کا اقرار کریں گے بھی وہ تجھے تو مانیں گے مگر تیری نہیں مانیں گے، تیری باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ صبح شام تو ان کو کہے گا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، بار بار ندائیں لگیں گی، ان کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہوگا مگر مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں، تو ان میں سے اکثر کو نہیں پائے گا کہ وہ شکر گزار۔ یہ سب چیلنج کی باتیں چل رہی ہیں، چیلنج، شیطان چیلنج دے رہا ہے کیونکہ اللہ اس کو بار بار دھتکار رہے ہیں نا، دفع ہو جا، اخرج منہا مذءوما مدحورا، دھتکارا ہوا نکل جائے یہاں سے، تو بجائے عاجزی ان کی ساری کے اکڑتا چلا جا رہا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض پہ ڈانٹ اچھا اثر کرتی ہے، بعض کو باغی بنا دیتی ہے، تو وہ باغی بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس وقت سے اس نے کوشش شروع کی اور آج تک انسانوں کے پیچھے لگا ہوا۔ تو اللہ نے ان آیات میں یہی تنبیہ کی کہ یہ وہ لوگ، یہ جو ہے نا شیطان تمہیں ایسے راستوں سے دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے۔ اور اذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، یہ لوگ جب بے حیائی کا ارتکاب کریں گے تو اپنے باپ دادے کے حوالے دیں، ہر الٹے کام میں باپ دادا کی اتباع کریں، اپنی رسومات ان کو میری شریعت سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ تفصیل سے اور اس سے ملنے والے اسباب بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو اتنا وقت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا سورہ اعراف میں، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا جو پہلو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ دوسری صورتوں میں بیان نہیں کیا گیا۔ بنی اسرائیل کو جب نجات ملی فرعون سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے گئے اللہ سے تورات لینے کے لیے، پھر اللہ سے مطالبہ کیا کہ میں تجھے دیکھوں گا، اللہ نے فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پیچھے پڑ گئے اللہ کہ میں دیکھوں گا، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس پہاڑ کو دیکھ، ذرا سی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ کو توڑ کے چورا چورا کر دیا، وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاقا، جب ہوش آیا کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تو اس عیب سے پاک ہے۔ یعنی یہ بھی ایک عیب ہے کہ دنیا کی آنکھیں تیرے دیدار کا مشاہدہ کر لیں، تیرے جمال کا مشاہدہ کر لیں، یہ بھی ایک عیب ہے۔ اصل جمال وہ ہے کہ دنیا کی آنکھیں اس کے دیدار کی طاقت برداشت نہیں کر سکتی۔ جس خوبصورتی کو انسان دیکھ سکتا ہو اور برداشت کرتا ہو، یہ عیب کی، اس میں نقص ہے۔
تو تبت الیک، کہنے لگے میں نے جو تجھ سے مطالبہ کیا تھا نا دیدار کا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا موسیٰ، اس وقت حضرت موسیٰ کو پھر تسلی دی اور فرمایا کہ یا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ یہ دیدار کی بات نہیں، یہ چیزیں چھوڑ دے، یہ چیزیں چھوڑ دے، جو مقصد کی بات ہے نا وہ کر۔ وہ مقصد کیا ہے؟ میں نے تجھے تمام انسانوں میں منتخب کیا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ پوری دنیا میں صرف تجھ سے ہم کلام ہوں گا اور تو میرا پیغام بنی اسرائیل تک پہنچائے۔ فخذ ما آتیتک بقوۃ، لہذا اب میں تجھے جو تورات دے رہا ہوں، جو کتاب آسمانی دے رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھام لینا، اسے مضبوطی سے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو حضرت موسیٰ کو جیسے تورات تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، تو مقصد اس امت کو یہ بتانا ہے کہ موسیٰ بھی چلے گئے اور ان کی تورات بھی ختم ہو گئی، اب وہی حکم کس کا ہے؟ قرآن، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اے موسیٰ یہ تورات لے جا کے اپنی قوم کو بتاؤ، ان کو حکم دو کہ وہ بھی اس کو انتہائی عمدگی کے ساتھ تھام لیں۔ تھامنا کسے کہتے ہیں؟ تھامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے سینے سے کوئی لگا لیتا ہے نا، تھام کے لا رہا ہے، یعنی اتنی مضبوطی سے عمل کریں کہ اس کے گرنے کا امکان رہے، کسی آیت کے کسی حکم کے چھوٹنے کا امکان باقی نہ رہے۔ سأریکم دار الفاسقین سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور آگے بتا دیا کہ اتنی بہترین تورات، اس کے اتنے بہترین مضامین، لیکن ان پر عمل کرنے کی متکبر لوگوں کو توفیق نہیں ملے گی، جن کے دلوں میں کبر ہے، تکبر ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق کو ٹھکرانا، اپنی انا کے خلاف سمجھنا۔ کوئی حق بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، اس کو بجائے سر جھکانے کے، ماننے کے ہاں بھائی میری غلطی ہے، نہ نہ، جیسے شیطان نے تکبر کیا، اسے کسی نصیحت پر عمل نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا، انہیں ہدایت مل گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس تورات پر عمل سے ان لوگوں کو روک دوں گا کہ جن کے دلوں میں تکبر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں متواضع بنائے اور قرآن کو مضبوطی سے تھام کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔